میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج جس ہستی کا ذکر کرنے ہم بیٹھے ہیں وہ ہستی ہے جن کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات سجا دی، وہ نبی جن کے اخلاق کی گواہی خود خالق کائنات نے دی ہے اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی میرے محبوب آپ اخلاق کے اس بلند مرتبے پر ہیں جہاں کسی کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، میرے نبی کے اخلاق سے پھیلا۔ ذرا تصور کیجئے اس نبی کا جو دو جہاں کا سردار ہے، جس کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے، پر وہ اپنے گھر میں کیسا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے خود دھو لیتے تھے، پھٹ جاتا تو خود سی لیتے تھے اور گھر میں جھاڑو تک دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم تھوڑا سا کما لیں تو گھر والوں پر حکومت جھاڑتے ہیں، لیکن میرے آقا اپنی ازواج مطہرہ کے لیے آٹا گوندھ دیتے تھے اور انہیں اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کر کھلاتے تھے۔ اللہ نے کائنات میں لاکھوں نبی بھیجے، لیکن جو مقام میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ نے ہر نبی کو ان کے نام سے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے نام لے کر نہیں پکارا، کبھی کہا یا ایھا النبی، کبھی کہا یا ایھا الرسول، اور جب محبت زیادہ آئی تو لاڈ میں پکارا یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، اور کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، اے کمبل پوش۔ یہ وہ مقام ہیں کہ عرش والا بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے اور فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ میرے نبی پر درود بھیجو۔ صحابہ کرام کو اپنے نبی سے کیسا عشق تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جب کھڑے ہو کر نبی کی شان میں نعت پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی ان کے لیے مسجد میں منبر بچھایا کرتے تھے۔ سوچئے کہ یہ کیوں مقام ملا؟ کیونکہ وہ نبی کی شان بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یعنی یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ نے خود چاہا ہو ویسے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے ہمیں امت محمدیہ بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی نہیں آئیں گے، اب نبی والا کام اس گناہگار امت نے کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان گواہ ہو۔ آج ہم بھٹک گئے ہیں، ہم نے نبی کے اخلاق کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے نبی نے تو دشمنوں کو بھی دعائیں دیں، کچرا پھینکنے والی بھڑیا کی بیمار پرسی کی، اور طائف کے میدان میں خون سے لت پت ہو کر بھی میرے نبی نے بد دعا نہیں دی۔ میرے نبی کا نسب اتنا پاکیزہ ہے کہ آدم علیہ السلام تک کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو صحیح راستے سے بھٹکا ہو۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کر آئے، وہ نبی جس کا ہر عمل ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آخر میں بس اتنی گزارش ہے کہ اپنے نبی کے اخلاق کو گھروں میں لے آؤ۔ اگر نبی کی شان سمجھنی ہے تو درود کی کثرت کرو۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔